بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل رحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اگلے سبق جو ہمارا بنیادی عربک گرامر کا AG1 سیریز کا سبق ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2، تذکیر و تانیث، میسکولین اینڈ فیمینین۔ اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ تذکیر اور تانیث کسے کہتے ہیں عربی لغت میں۔ یہاں آپ کی اسکرین میں آپ دیکھیے کہ سبق نمبر 1 جو ہمارا بنیادی عربی گرامر تھا وہ گزر چکا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 تذکیر و تانیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس چیز کو جان لیجئے کہ عربی میں مذکر اور مؤنث ہوا کرتے ہیں، جس طرح دیگر زبانوں میں بھی مذکر و مؤنث پائے جاتے ہیں۔ عربی اور دیگر زبانوں میں ایک بات یکساں پائی جاتی ہے کہ دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں، اور عربی میں بھی اسی طرح ہے۔ جب مخاطب مذکر و مؤنث دونوں ہی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں خود بخود یعنی کہ خواتین جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ مؤنث الفاظ کی متعدد اقسام ہیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہے۔ یہ وہ اسم ہیں جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا جاریۃ لڑکی، ماں، اخت بہن، بنت بیٹی۔ تو یہ حقیقی جو مؤنث ہوتے ہیں جو واقع میں جنس کے اعتبار سے مؤنث ہیں، تو یہ نر اور مادہ کی جو پہچان ہے یہ تو ہر ایک انسان اس سے واقف ہے۔ جو کلمہ عربی میں نر کے لیے استعمال ہوگا وہ مذکر ہوگا، اور جو مادہ کے لیے استعمال ہوگا وہ مؤنث ہوگا۔ تو اب اس میں جو مؤنث حقیقی ہیں، جو حقیقی معنوں میں جو مادہ ہیں، یہ ان کو حقیقی مؤنث کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ ایسے الفاظ جس کے آخر میں گول تا ہو، ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا ہو مؤنث سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ حقیقتاً میں وہ مؤنث نہ بھی ہوں، مثلا صلاۃ، جنت، حسنۃ۔ یہ آخر میں ان کے دیکھیے یہ جو گول تا آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہیں۔ یہ دیکھیے، اب یہ ایک پوائنٹ ہے، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیں۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آگے مشق کو حل کرنے میں آپ کو بہت مدد دیں گے۔ کسی مذکر کے آخر میں بھی گول تا لگا کر اسے مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ صرف گول تا کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک مذکر اسم کو آپ مؤنث بنا سکتے ہیں۔ جیسے عالم ہے، عالم اب یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اب اس کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں تو یہ عالمتن ہو جائے گا، تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح ساجد ہے، اس کے آخر میں گول تا لگا دیں، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اس قاعدے سے متعدد الفاظ مستثنیٰ ہیں، جیسے خلیفتن کے آخر میں بھی جو ہے وہ گول تا آ رہی ہے، علامتن کے آخر میں بھی آ رہی ہے۔ تو اب ہم اردو میں تو استعمال کرتے ہیں خلیفہ اور علامہ، لیکن یہ حقیقت میں ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں۔ وقف کرنے کی صورت میں گول تا نہیں پڑی جاتی، اس کی آواز ہا کی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ جو اسم ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ والے گول تا ہونے کے باوجود، تو یہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اب ایسے الفاظ جن کے آخر میں یہ آ رہا ہو علی مدہ اور رمزہ، تو ایسے الفاظ جن کے آخر میں یہ آ جائے انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں اصطلاحات استعمال نہیں کروں گا اور نہ اس کی مدد سے آپ کو بتایا جائے گا،
البتہ ریڈنگ کے طور پہ آپ کو دے دیا جائے گا، جو کہ ہم عربی معلم جو کتابچہ ہے اس کی مدد سے ہم ان چیزوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر لیکچر کے دوران میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گا، صرف ایک سیمبل کا یعنی ایک علامت کا ذکر کروں گا یہاں پر، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہاں دیکھیے مثلا سودا کے آخر میں یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ علامت آ رہی ہے، بیضاء اس کے آخر میں علامت آ رہی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ علامت بھی جن کے آخر میں آئے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ اب ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو، ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا موجود ہو بھی مؤنث سمجھے جاتے ہیں، جیسے مثلا صغرا کے آخر میں دیکھیے یا آ رہا ہے، کبرا اس کے آخر میں، عظما اس کے آخر میں یا آ رہا ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس یا کا الف پڑھا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے AG00 کا ماڈیول کی طرف، چونکہ اس کو تو ہم نے اسکپ کر دیا ہے، تو پڑھنے میں دیکھیے، پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صغرا ہے، ٹھیک ہے، یہ عظما ہے اور یہ کبرا ہے، تو پڑھنے میں اس میں کوئی دقت نہیں ہو رہی، اس لیے آخر میں کیا ہے؟ الف پڑھا جا رہا ہے، الف جو کھڑا زبر ہے وہ الف کی آواز اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر مؤنث غیر حقیقی کے متعلق ہے کہ ہر زبان میں بے جان اشیاء کے نام بھی ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت میں نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں۔ اب اس میں لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس کی بات بھی آ جاتی ہے کہ اب کوئی ایسے اسما جو اپنی حقیقت میں نہ تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں، بے جان اشیاء ہوتی ہیں، تو اہل زبان کیا کرتے ہیں؟ انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری میں مؤنث ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے اردو میں درخت مذکر ہے جبکہ عربی میں کیا ہے؟ شجراتن مؤنث مانا جاتا ہے، مؤنث پڑھا جاتا ہے، ایک تو یہ تا کی وجہ سے ہے اور ویسے بھی مؤنث ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم جیسے کتاب کے بارے میں کہتے ہیں نا کتاب کھلی ہے، تو یہ تو اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، اس لیے یہ مؤنث ہے اردو میں، مگر عربی میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو مذکر سمجھا جاتا ہے، صیغے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے سیاق و سباق میں وہ سارے جو ہے اس کے مذکر کی صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہر زبان سیکھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ صرف مطالعے سے بڑھتی ہے، جتنا آپ اپنا مطالعہ بڑھاتے جائیں گے تو اس چیز کی پہچان آپ کو ہوتی جائے گی۔ اب اس موقع پر چند اصول جو ہیں اس کو یاد کر لیں آپ۔ یہ الفاظ ہر حالت میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے، ارض، حرب، سماع، ریح، نفس، عربی کے متعلق ہے یہ، تو یہ الفاظ ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں ان چیز کو بھی شامل کر لیں۔ ملکوں کے ناموں کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا، جیسے مصر، شام، پاکستان۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ ان کو بھی جو ہے مؤنث سمجھا جاتا ہے، جیسے یدن مؤنث مانا جاتا ہے عربی میں، رجل پاؤں، اذن کان۔ انسان کے اعضاء میں جو جفت چیزیں ہیں، دو ہیں، پیئرز ہیں، ان کو جو ہے مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ اب اگلے صفحے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے میں ہماری صلاحیت کا امتحان لیا جائے گا اور ہر لفظ کے سامنے اس کا معنی دیا ہوا ہے، تیسرے کالم میں بیان کیجئے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چیلنج ہے، اپنے ذخیرے الفاظ میں سے چند ایسے اسم بیان کیجئے جو اردو میں مذکر سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح چند مؤنث اسم بیان کیجئے۔ یہ آپ اپنی اردو میں جو آپ کے دائیں بائیں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کن کن کے نام ہیں جن کو مؤنث کہا جاتا ہے، تو اس میں کوشش یہ کیجئے گا کہ ان کے علاوہ چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ نام ہوں۔ تو اب یہاں پر ہم مشق کرنے کا، حل کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ پیچھے کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کروائے تھے، ان کو سب سے پہلے آپ اپلائی کریں گے لکھنے سے پہلے۔ یہ طریقہ کار انشاءاللہ ہمارا آخر تک رہے گا۔
اب یہ دیکھیے گول تا والی جو علامت تھی اس کو ہم نے سب سے پہلے نوٹ کیا. یہ دیکھیے یہاں پر تو گول تا کے متعلق ہم نے یہ قانون پڑھا ہے کہ وہ اسم مؤنث کے آخر میں آتے ہیں، یا پھر کسی اسم مذکر کو مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں گول تا لگا دیں. اب اخن کے بارے میں آپ بے دھڑک لکھ دیں یہ مذکر ہے، اور اسی طرح امن ماں، اب یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے تو یہ مؤنث حقیقی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے. خال مامو، خالتن خالہ، اب اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو ہم اس کو لکھ دیں گے یہ مؤنث ہے. اسی طرح اور بھی اسماء آپ دیکھتے ہوئے اس مشق کو حل کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی آپ سولو کریں گے تو اگلی کلاس سے پہلے آپ کو میں جوابی پرچہ بھیجوں گا تو اس میں آپ دیکھ لیں گے. اب یہاں دیکھیے یہاں پر بھی اسی طرح ہے، کچھ کے آگے لکھا ہوا ہے پہلے سے، جیسے حاضی کے بارے میں شاید یہ آپ کو بالکل بیسک لیول میں یہ چیز معلوم نہ ہو سکے، تو یہ آگے انشاءاللہ اسم اشارہ کا سبق آئے گا تو اس میں ہم اس چیز کو سیکھ لیں گے کہ حاضہ اور حاضی میں کیا فرق ہے. بلکہ ابتدائی طور پر آپ اس کو جان لیں کہ حاضہ یہ اسم اشارہ ہے اور مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور حاضی یہ بھی اسم اشارہ ہے اور یہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. تو اب یہاں پر حاضہ ہے تو یہاں مذکر آئے گا، اور یہاں پر حاضی ہے تو یہاں مؤنث آئے گا. اب اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں؟ یہ دیکھیے جہنم، یہ بھی عربی میں مؤنث ہے، اور عروس دلہن یہاں لکھا ہوا ہے. قدیم عربی میں یہ دلہا دلہن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عروس کا لفظ بھی یہاں عریس بھی ہے، اور قدیم عربی کے متعلق یہاں پہ آپ کو پوائنٹ بتایا گیا ہے کہ یہ عروس استعمال ہوتا ہے. اب اسی طرح ان چیزوں کو دیکھ لیں، سوق طویلۃ شدیدۃ شدید. اچھا، بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو عرب جو ہے اس کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں ایک سوق کی مثال ہے، اور بھی اسماء ہیں، تو اس میں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں طرح سے جائز ہوتے ہیں وہ. تو اب آپ اگلے صفحے کی طرف پڑھتے ہیں. اگلے صفحے میں کیا ہے ہمارے لیے؟ تو اگلے صفحے میں بھی مشق ہے. یہاں دیکھیں اصفر لکھا ہوا ہے تو پیلا لکھا ہوا ہے. پیلا معنی دیکھ کر بھی آپ جو ہے فوری طور پر پہچان جائیں گے اور لکھ لیں گے. اب یہاں دیکھیے وہ علامت آئی ہے علی مدہ کے ساتھ حمزہ، تو آپ اس کو لکھ دیں گے یہ مؤنث ہے. اسی طرح اور بھی اسماء ہیں. اب یہ یہاں دیکھیں یا جو لکھا ہوا ہے تو یہاں حسنہ الف پڑھا جا رہا ہے تو اس کو بھی آپ لکھ دیں گے مؤنث ہے. تو یہ کچھ علامات کے ذریعے سے آپ کو یہاں پہ جو لیکچر دیا گیا اور پھر اس کی مشق کرائی گئی. باقی کے جو ہیں وہ خالی جو ہوں گے صفحے وہ آپ نے خود فل کرنے ہوں گے. اب ہم اگلے صفحے کی طرف پڑھتے ہیں. اگلے صفحے میں کیا ہے ہمارے لیے؟ اس کو آپ نے کر دینا ہے اچھا. اس کے آخر میں گولتا لگا کر اس کو آپ نے کر دیا اچھی. والدن، اس کے آخر میں گولتا لگا کر اس کو آپ نے کر دیا والدتن. اب اسی طرح اصفرو ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ علامت لگانی ہے اور اس طرح سے لکھ دینا ہے. یہ ہو گیا صفرا. اصفر پیلا، صفرا پیلی. اب اسی طرح قبیحن ہے، اس کے آخر میں گولتا لگا کر اس کو آپ نے مؤنث کر دینا ہے. احمر یہ اس اصول کے تحت ہوگا، آپ نے صرف حمرا لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ الف مدہ اور حمزہ لگا دینا ہے. احسن، اس کی جو مؤنث بنے گی وہ حسنہ، اس طرح سے. احسن، اعظم، اکبر، ایسے جو اسماء آئیں گے تو آپ نے ان کے آخر میں یا کھڑا زبر یا لگا دینا ہے. ٹھیک. کبیرن، تو یہ مشق آپ نے کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو جو ہے وہ اسم مذکر اور اسم مؤنث کی پہچان ہو جائے گی. تو اس کے بعد پھر جب آپ یہ کر چکے ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں جوابی پرچہ بھیجوں گا تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. اب آئیے بنیادی عربی گرامر، عربی کا معلم اور دوسری جو کتاب دروس اللغت العربیہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں جو ہے صرف آپ نے پڑھنا ہے اس کو، اور نہ تو یاد کرنا ہے، نہ تو آپ نے ذہن پر زور دینا ہے، اور نہ ہی آپ نے اس سے اکتانا ہے. ٹھیک ہے نا.
یہ تین چیزوں کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ شاید یہ سمجھ بیٹھیں کہ میں ایک اضافی بوجھ آپ کے اوپر لاد رہا ہوں، بلکہ یہ آپ کی اس گرامر کو بہت زیادہ تقویت ملے گی اس سے انشاءاللہ۔ کلمہ اس کو آپ پڑھ لیں اس طرح: الدرس الاول، کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اور اس کے اقسام کا بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ یاد دلاتے ہیں۔ بمعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور وہ تین قسم کا ہوتا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، جیسے رجل مرد، حامد خاص نام، ضرب مارنا، طیب اچھا، ہوا وہ، انا میں۔ اب اس میں جو چیزیں تھیں کچھ وہ پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب وہ بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ فعل یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، جیسے ضربہ اس نے مارا، ذہبہ وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ نوٹ: اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، جیسے ضرب یعنی مارنا اسم ہے، تو فعل کی تعریف میں یہ لازمی شرط ہے کہ اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یا تو ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو۔ حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے من سے، علی پر، فی میں، الی تک طرف، ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا۔ اب میں نے وہاں پر پچھلے جو سبق میں تھی وہ مثال دی تھی الکتاب علی المکتب، اب یہاں پر کیا ہے؟ ذهب زید الی المسجد۔ اب اس الی کی وجہ سے یہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اگر اس الی کو نکال دیں، ذهب زید المسجد، تو بالکل بے معنی ایک جملہ ہو جائے گا، تو الی کی وجہ سے جملہ بھی پورا ہو گیا اور اس نے فعل، اسم یعنی اسم اور فعلوں کو ملانے کا کام کرتا ہے یہ حرف۔ تو آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے اس طرح سے۔ اب آگے ہے اسم کی قسمیں۔ اسم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نکرہ، دوسرا معرفہ۔ نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل مرد، اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں۔ طیب اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ ہر ایک اور کسی ایک چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، جیسے زید ایک خاص مرد کا نام ہے، مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے، الرجل مخصوص مرد۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کو پڑھنا ہے اسم معرفہ کی قسمیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں: اسم علم جیسے زید، حامد وغیرہ، اسم ضمیر جیسے ہوا وہ، انت تو، انا میں وغیرہ، اسم اشارہ جیسے ہذا یہ، ذاکا وہ وغیرہ، اسم موصول جیسے الذی جو ایک مرد، اللتی جو ایک عورت، وہ اسم جو منادہ ہو جیسے یا رجلو اے مرد، یا ولدو اے لڑکے، وہ اسم جو معرف باللام ہو یعنی جس پر الف لام داخل ہو، جیسے الفرسو مخصوص گھوڑا، الرجلو مخصوص مرد۔ تو یہ اسم معرفہ کی قسمیں ہو گئیں۔ 7ویں قسم یہ ہے، یعنی 6 پچھلے صفحے پہ تھی اور 7ویں یہاں پر ہے، وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یہی طریقہ کار ہمارا آخر تک رہے گا۔ جیسے کتاب زیدن زید کی کتاب، کتاب ھذا اس کی کتاب، کتاب الرجلی مخصوص مرد کی کتاب۔ اب اس میں کیا ہے؟ وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ تنبیہ: ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا ہے۔ تو یہ 7 قسمیں اسم معرفہ کی پوری ہوئی۔ چوتھا،
اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے دو بڑی قسمیں یہ ہیں: اسم ذات، یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہو، جیسے انسان آدمی، فرس گھوڑا، حجر پتھر۔ دوسری قسم اسم صفت، یہ وہ ہے جو کسی شے کی صفت بتائے، جیسے حسن خوبصورت، قبیح بدصورت۔ تو یہاں پر آپ نے صرف پڑھنا ہے کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں اور اسم نکرہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اب دروس اللغت العربیہ۔ اقرأ واکتب، هذا مکتب، هذا مسجد، هذا قلم، هذا سریر، ما هذا، هذا کرسی، اهذا بیت، لا هذا مسجد، ما هذا، هذا مفتاح، من هذا، من هذا، هذا طبیب، من هذا، هذا ولد، من هذا، هذا طالب، اهذا ولد، لا هذا رجل، هذا كلب، اهذا كلب، لا هذا قط، هذا حمار، اهذا حمار، لا هذا حصان، وما هذا، هذا جمل۔ ما هذا، هذا دیک، من هذا، هذا مدرس، اهذا قمیص، لا هذا مندیل، یہ رومال بنا ہوا ہے، هذا مندیل۔ اقرأ واکتب، ما هذا، هذا قلم، هذا كلب، من هذا، هذا طبيب، هذا جمل، اهذا كلب، لا هذا قط، اهذا ديك، نعم، اهذا حصان، لا هذا حمار، هذا منديل، اهذا ولد، نعم، من هذا، هذا رجل۔ اس کو اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے۔ هذا جو اسم اشارہ ہے، اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ ما بھی اس نے کیا کیا، کوشچن مارک، من کی وجہ سے بھی کوشچن مارک، آ کی وجہ سے بھی کوشچن، اور یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، تو یہ سوالیہ بنانے کے لیے اس کی شروع میں یہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جواب یہاں پر آ گیا ہے۔ بنیادی عربی ٹیکسٹ، بیسک عربک ٹیکسٹ 8001، اس میں جو ہمارا پہلا سبق ہے اور اس کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا ہے، اور آج جو ہے انشاءاللہ سبق نمبر 2 نماز یعنی صلاح کے متعلق ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے، جیسے اللہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے لکھ دیا اللہ، اور اکبر کو ترجمہ ہے سب سے بڑا، بس اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ سبحانہ کا 2 الفاظ، سبحانہ کا معنی ہے ہر عیب سے پاک، اور کا کے معنی ہے تو یا تیرا، مجموعی معنی ہوا تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحانہ کا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اللہم کا ترجمہ آسان ہے، اے اللہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد وَبِحَمْدِكَ کا وا کا ترجمہ ہے، اور بِحَمْدِكَ یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بِحَمْدِكَ، بِحَمْدِكَ، اس کو توڑ کر بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ 3 الفاظ بی یعنی ساتھ، حمد یعنی تعریف، مجموعی معنی تیری تعریف کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے اب تیری تعریف کے ساتھ، تو ہر عیب سے پاک ہے اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ، واو دوبارہ آ گیا، اس کا ہم دوبارہ ترجمہ لکھیں گے، اور واو کا ترجمہ، اور تبارکا، تبارکا بابرکت، بابرکت، بابرکت تیرا، اسمو کا اسم مانے اسم، اور کا مانے تیرا، تیرا نام۔ اب یہ آپ نے لکھ دیا اس طرح سے، اور پھر اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا آپ سیاق و سباق اس کا تبدیل کر کے آگے پیچھے کر کے اس کو بالکل رواں کا ترجمہ کر دیں گے تاکہ پڑھنے میں بھی اس کو آسانی ہو۔
اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ تیرا نام بابرکت ہے. تو اس کے ساتھ آپ یہاں پر بھی اسی طرح بھی ترجمہ کریں گے. اور پھر اگلے صفحے پہ ہم چلتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ اگلے صفحہ بھی ہمارا نماز سے ہی متعلق ہے. یہاں بھی آپ نے اسی طرح ترجمہ کرنا ہے. مشکل الفاظ نیچے دیکھ لینے, جو الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کی جگہ خالی چھوڑ دیں. جب جوابی پرچہ میں بھیجوں گا تو اس میں آپ دیکھ کر میچ کر لیا کریں. یہاں دیکھ لیں یہ پوری نماز ہے. انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ جو ہے اردو سے عربی آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. تو اس طرح سے یہ آپ کی جو سبق نمبر 2 ہے وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ پھر اگلی کلاس کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا. پھر اس کے مطابق آپ نے اس کو کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.